بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے آج ہم۔ غزل نمبر 2 ہے، ہم غزلیات والے حصے میں چل رہے تھے، تو غزل نمبر 2 ہے ہماری غزل جو ہے جگر مراد آبادی کی غزل ہے۔ تو غزل سے متعلق ہم پہلی بات پڑھ رہے ہیں۔ اردو غزل میں انسانی زندگی کے مسائل اور درد و غم کو پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ انہیں پڑھ کر ہم پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے غالب نے اس مصرعے میں بیان کیا ہے۔ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ غزل کے اشعار ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی، یگانگت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ جگر کی شاعری میں بھی یہ رنگ نمایاں ہے۔ اب دیکھیں، جگر مراد آبادی ہمارے اس غزل کے جو شاعر ہیں ان کا تعارف یعنی ان کا جان پہچان جو ہے ان کی، یہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ وہ 1890 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی علی نظر بھی شاعر تھے۔ جگر کم عمری ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ جگر کی شاعری میں عشق کا پہلو ممتاز نظر آتا ہے۔ جگر کی شاعری میں سادگی اور روانی کے ساتھ دلکشی، رنگینی، کیف و سرمستی پائی جاتی ہے۔ آتش گل، شعلہ طور ان کے شعری مجموعے ہیں۔ آتش گل پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا تھا۔ سن 1960 میں جگر کا انتقال ہوا۔ اب میں ایک ایک شعر پڑھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، سمجھا دوں گی، اس کی تشریح بھی کرتی ہوئی چلوں گی۔ تو دیکھیے، پہلا شعر ہے: آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں کہ ان کے دل بھی مل جائیں۔ دراصل آج لوگوں میں خلوص کی کمی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور گلے بھی ملتے ہیں، لیکن ان کے دل آپس میں نہیں ملتے۔ در حقیقت لوگ ملنے کا، دوستی کا صرف دکھاوا کرتے ہیں، وہ دل سے نہیں ملتے۔ اب اگلا شعر دیکھیے: بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتے ہیں۔ تو اس والے شعر میں شاعر جو ہے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے، اپنی محبوب کی سادگی بیان کرتے ہوئے سادگی کی وہ تعریف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا محبوب اس سادگی سے ملتا ہے کہ میں اس کے سارے ستم بھول جاتا ہوں، یعنی سارے ظلم بھول جاتا ہوں، ہر چند کہ وہ ہمیشہ مجھ پر ستم ڈھاتا رہتا ہے، مگر اس کی سادگی کی وجہ سے میں اس کے جفا کی شکایت بھی نہیں کر پاتا۔ اب نیکسٹ ہے: آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی کے جیسا ہے۔ تو ہنس رہی تو ایسا لگ رہا ہے پھول مطلب کھل رہے ہیں۔ جو تازگی تیری ہنسی میں، وہی تازگی بھی جو پھولوں میں بھی ہے۔ اب نیکسٹ شعر ہے اگلا ہمارا: سلسلہ فتنہ قیامت کا ہے تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ فتنہ قیامت سے مراد مصیبت ہے۔ شاعر کا دوست خوش قامت ہے، یعنی اچھی قد و قامت والا ہے، یعنی اچھے دیکھنے میں اچھا دکھ رہا ہے۔ شاعر مصیبت کے سلسلے کو دوست کی طویل قامتی سے جوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اے دوست، میری مصیبتوں کا سلسلہ تیری بلند قامتی کی طرح طویل ہے، یعنی تو اتنا لمبا چوڑا ہے نا، تو اسی طرح میری مصیبتیں بھی لمبی چوڑی ہیں۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ تو شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کی شکایت کرتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اپنے دل کا حال بتا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کھل کر نہیں ملتا۔ وہ میرے پاس جب کبھی آتا ہے کسی اور کے خیال میں کھویا رہتا ہے۔ اپنے دل کی حالت تو یہ ہے کہ اسی پر فدا ہے جو مل کر بھی نہیں ملتا۔ اب اگلا آخری ہمارا شعر ہے: روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ روح دل کی ہمسایہ ہے، یعنی روح دل کے قریب ہے۔
اور محبت دل میں رہتی ہے، اسی لیے روح کو محبت کا مزہ حاصل ہوتا ہے، اور روح دل کی ہمسائیگی کی وجہ سے محبت سے آشنا ہوتی ہے، یعنی دل ہمارا محبت کو پہچانتا ہے۔ ہمسائیگی یعنی پڑوس میں ہونا، ہے نا، روح جو ہے دل کا ہم پڑوس ہے، تو اسی لیے جو ہے دل کو جب محبت کا پتہ چلتا ہے تو وہ روح کو بھی اس کی محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہیں پہ جو ہے غزل ہو گئی کمپلیٹ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ معنی و اشارات، تو یہاں پر ہمارے الفاظ ہیں، اس کے میننگ ہے، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ اچھی طرح سے سن کر اس کو یاد کر لیجئے گا۔ فتنہ قیامت، قیامت کی بلا مصیبت، خوش قامتی اچھے قد کا ہونا، ہمسائیگی پڑوس میں ہونا۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے، تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہمارے جو ہے مشقی سرگرمیاں یعنی ایکسرسائز ہو گئی ہے یہاں پر اسٹارٹ۔ غزل کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے، یعنی جو ایکسرسائز ہے ہماری مشق ہے اس کو مکمل کرنا ہے، جو ہم نے غزل پڑھی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ جان پہچان کی مدد سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے، تو جان پہچان جو ہمارے شاعر جگر مراد آبادی، ان کا تعارف ہے نا، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ دیکھیے پیدائش 1890، انتقال 1960، نام علی سکندر ان کا، اور والد کا نام مولوی علی نظر۔ ان کے شعری مجموعے تھے آتش گل، شعلہ طور، اور انعام ملا تھا انہیں ساہتیہ اکیڈمی انعام۔ اب یہاں پر دیکھیے سوالات ہیں، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے، شاعر اپنے محبوب کے ستم کو کیوں بھول جاتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے اس کا جواب ہے، شاعر کا محبوب جب ملتا ہے تو اتنی سادگی سے ملتا ہے کہ شاعر اس کے ستم بھول جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن، سیکنڈ کویشچن ہے، پھولوں کا رنگ کس سے ملتا ہے؟ جواب دیکھیے۔ تو دیکھیے جواب نمبر 2 ہے، پھولوں کا رنگ محبوب کی ہنسی سے ملتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن، شاعر نے محبوب کی خوش قامتی کو کس سے ملتا ہوا بتایا ہے؟ جواب دیکھ لیجئے۔ تو آنسر ہے تیسرے کا، شاعر نے محبوب کی خوش قامتی کو قیامت کے فتنے سے ملتا ہوا بتایا۔ اگلا کویشچن دیکھیں گے ہم، تو تینوں سوالات ہمارے ہو گئے کمپلیٹ۔ اب یہ نیکسٹ ہے ہمارا وسعت میرے بیان کی۔ تو نمبر 1 ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ ان دو ملنے والوں کے دل بھی ملتے ہوں۔ ہم مزاج اور ہم خیال بہت کم ملتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دو ملنے والوں کے دل اور ان کے خیالات یکساں ہوں۔ اب سیکنڈ ہمارا، درج ذیل شعر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ تو آنسر دیکھیے، تو دیکھیے اس کا آنسر ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ جو شخص مل کر بھی سکون قلب کا باعث نہیں بنتا، یقیناً وہ مل کر بھی نہیں ملتا، اس کا دل کسی اور جگہ الجھا ہوا ہے، مگر میں اپنے دل کو کیا کہوں، یہ دل تو اسی پر مر مٹا ہے جو مجھ سے کھلے دل سے نہیں ملتا۔ اب نیکسٹ سوال دیکھیں گے ہم۔ اب تھرڈ ہمارا جو ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے، اس شعر کا مطلب بیان کیجیے۔ تو آنسر دیکھ لیجیے۔ شاعر کہتا ہے کہ روح دل سے قریب ہوتی ہے، ہمسائے کی صفت کی مانند دونوں میں قربت ہوتی ہے، محبت کا مسکن دل ہے، روح دل کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اسے محبت کا مزہ ملتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم، تو نیکسٹ ہمارا دیکھیے زور قلم ہے۔ اب یہاں پر کویشچن ہے، جگر مراد آبادی کے کوئی 5 مشہور اشعار تلاش کر کے اپنی بیاض میں لکھیے۔ تو جگر مراد آبادی کے اشعار تلاش کر کے آپ لوگ لکھ لیں گے اپنی کاپی میں۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے، یہ والا کویشچن آپ اپنے آپ کیجئے گا۔ اس کے بعد یہ ہے، اس غزل کی ردیف لکھیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے غزل کی ردیف جو ہے سے ملتا ہے، اس غزل کا مطلب تحریر کیجئے۔ تو آنسر دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، غزل کا مطلب آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیں گے ہم، غزل کے اس شعر کی نشاندہی کیجئے جس میں صنعت تشبیہ استعمال کی گئی۔ تشبیہ یعنی کسی چیز کو کسی چیز کی طرح بتاتے ہیں۔ تو آنسر دیکھ لیجئے۔
تو جواب دیکھ لیجئے، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ اب سوال ہے، جان پہچان کی مدد سے جگر کی شاعری کی خصوصیات بتائیے۔ خصوصیات یعنی اس کی خاصیت، اس کی خوبیاں، ٹھیک ہے؟ تو آنسر دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے، جگر کی شاعری میں عشق کا پہلو ممتاز نظر آتا ہے۔ جگر کی شاعری میں سادگی اور روانی کے ساتھ دلکشی، رنگینی، کیف و سرو مستی پائی جاتی ہے۔ کیف و سرمستی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں تک آنسر ہے ان کی شعر کی خصوصیات جو ہوتی ہیں نا۔ اب نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھیں گے ہم۔ تو دیکھیے، ہمارا یہاں پہ سارا مشق یعنی ہماری جو ہم نے مشقی سرگرمیاں کری تھی وہ ساری مطلب ختم ہو چکی، کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہمارے اضافی معلومات جو ہماری ایکسٹرا نالج ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا ڈز اینڈ، تو انگلش میں بولتے ہیں ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی ہمیں یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی خوب تحقیق کرنی چاہیے۔ یعنی جب ہم کوئی بھی خبر بھیجیں، جیسے آج کل ایک وہ ہو گیا نا عام کہ واٹس ایپ پہ کوئی بھی آپ میسیج آتا ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اس کو پھیلانے سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق، اس کی جانچ کر لینی چاہیے کہ خبر صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، پڑوسیوں کی مدد کرنا چاہیے، بیمار کی تیمارداری اور عیادت کرنی چاہیے۔ تیمارداری یعنی پوچھنے جاتے ہیں اس کو تیمارداری کہتے ہیں، اور عیادت یعنی اس کی خدمت کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عیادت۔ تیمارداری خدمت کو کہتے ہیں، عیادت جو ہم پوچھنے جاتے ہیں، پرسس کرنے بولتے ہیں نا، پرسا کرنے، حال چال معلوم کرنے، اس کو کہتے ہیں عیادت۔ اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، برے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے، یعنی برے نام نکالتے نا کسی کا، وہ الگ الگ ناموں سے ہم غلط سلط نام استعمال کر کے اس کو بولتے ہیں نا، او بے کلوٹے، او بے یہ، تو وہ نہیں بولنا چاہیے، ہے نا۔ کسی کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایک دوسرے کو طعنہ نہیں دینا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کے بارے میں اپنے آپ ہی ہم سوچ لیں کہ وہ شخص برا ہے یا ہم نے اس کے بارے میں کچھ جانا نہیں، خود ہی بدگمانی کر رہے ہیں، اپنے آپ زیوم کر رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ تو ہمارا یہیں پہ پورا جو ہے ہمارا غزل کمپلیٹ ہو گیا، ہماری ایکسٹرا نالج بھی معلوم پڑ گئی۔ تو آپ لوگ ضرور اس کو پر دھیان دیجیے گا، اور یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی کمپلیٹ کرتی ہوں۔ امید کر رہی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند آپ کے دوست ہوں، فرینڈس وغیرہ ہوں، ان کو بھی میری جو سولوشن میں نے بنائی اس ویڈیو کی وہ مل جائے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت بڑھائیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔